زینت کیا کہا شیرو، چھوڑو نا یار، یہاں پڑھنے آئے ہو یا لڑنے؟ اگر یہی سب کرنا ہے تو میں واپس جا رہا ہوں۔ زینت: ایسے کیسے جا رہے ہو؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور آج سے روز ایسے ہی یہاں آنا ہوگا جب تک ایگزام نہیں ہو جاتے۔ فرزانہ: کوئی چائے کافی کا انتظام تو کرو۔ فرزانہ: ابھی لاتی ہوں۔ فرزانہ کہہ کے جاتے ہی زینت میرے پاس کھسک آئی۔ پہلے نیچے فرزانہ بیٹھی تھی، مگر اب ہم دونوں پاس میں تھے۔ زینت: کیسے ہو؟ گاؤں سے کب آئے؟ شیرو: ٹھیک ہوں، اور آج صبح ہی آیا ہوں۔ زینت: تم سچ میں میرے گھر آ جاتے اگر میں کہتی؟ شیرو: تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ ویسے اچھا ہی کیا یہاں بلا کر، ورنہ وہاں پر سکون نہیں رہتا۔ موہت: اب کچھ اسٹڈی کا بھی ہو جائے یا چیٹنگ کرنی ہے؟ موہت کی بات سے زینت نے پھر منہ بنایا اور کتاب کھول کر کچھ امپورٹنٹ سوال جواب بتانے لگی۔ فرزانہ سب کے لیے چائے لے آئی اور ہم ساتھ میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنے لگے۔ اسٹڈی میں میں اور زینت فرزانہ اور موہت کی مدد کر رہے تھے۔ کب لنچ کا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں چلا۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو خالہ کا فون آنے لگا۔ موہت کی بھی بس ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی اب بریک چاہ رہا تھا، تو میں نے موہت کو گھر چھوڑنے کو کہہ دیا۔ زینت اور فرزانہ مجھے رکنے کا کہہ رہی تھیں، مگر کل آنے کا کہہ کر میں موہت کے ساتھ نکل گیا۔ موہت نے مجھے زرینہ خالہ کے گھر ڈراپ کیا اور چلا گیا۔ میں جب گھر آیا تو 2 بجنے والے تھے۔ گھر آتے ہی خالہ نے مجھے فریش ہو کر آنے کو کہا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کیا، پیچھے پلٹا تو نہیتا اچھل کر میری گود میں چڑھ گئی اور مجھے ساتھ لگا لیا اور اپنی ٹانگیں میرے گرد لپیٹ لیں۔ اچانک ہوئے اس حملے کو سمجھنے میں مجھے تھوڑا وقت لگا، مگر پھر بھی نہیتا کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ نہیتا: آج نہیں چھوڑوں گی۔ شیرو: رکو تو، خالہ گھر میں ہیں۔ نہیتا: مجھے کچھ نہیں سننا، بہت ستاتے ہو نا۔ یہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، میں بھی کیا کرتا؟ میں بھی اسے ایسے ہی گود میں اٹھائے ہوئے دیوار سے لگا لیا اور اپنا جادو اس پر کرنے لگا اور وہ بھی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آرام سے کرو۔ شیرو: اب کیا ہوا؟ ابھی تو بڑا اچھل رہی تھیں۔ نہیتا: تو کیا کروں؟ اپنے آپ تمہیں میری یاد نہیں آتی نا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیرو: کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک رشتہ ہے؟ میں اچانک سے رک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ نہیتا: سوری، مجھے پتہ ہے تم جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے، پر کیا کروں؟ اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے۔ شیرو: پتہ ہے، آپ کی آنکھیں سب بتا دیتی ہیں، آپ مجھے کتنا پیار کرتی ہیں، میں جانتا ہوں، پر آپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے بیچ جو رشتہ ہے اس کا وجود کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی میں آپ کو وہ پیار دیتا رہوں گا جو آپ کو مجھ سے چاہیے، کیونکہ آپ مجھے دل سے چاہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔
جو اس کے درد کو بیان کر رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تبھی خالہ کی آواز آئی جو کھانے کے لیے بلا رہی تھیں۔ شیرو، کیا کھاتی ہو یار؟ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ سویٹ ہو گئیں۔ نہیتا مجھے مارتے ہوئے، بتاؤ تجھے؟ چل جلدی ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ ہم دونوں نیچے آ گئے اور خالہ نے کھانا لگا دیا۔ ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے، باہر کا دروازہ زور سے کھلا اور زبیر بھائی سامنے آ گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر تھوڑا غصے کے اثرات آ گئے۔ میں انہیں ادب کرنے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ زبیر، بس دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ میں بھی تجھے پسند نہیں کرتا، جب تک یہاں ہے تب تک میرے منہ مت لگنا۔ اتنا کہہ کر زبیر بھائی اوپر چلے گئے۔ مجھے ان کا رویہ بہت برا لگا۔ آخر میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو وہ مجھ سے اتنا خفا رہتے تھے؟ مجھے برا لگ رہا تھا اور اب کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیتا، میرا ہاتھ دباتے ہوئے، اس کی طرف دھیان مت دو، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے تم سے اتنا غصہ رہتا ہے، مگر ہم سب تو تمہیں پسند کرتے ہیں نا۔ دیکھ لینا، ایک دن اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ان کا دل رکھنے کے لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ زرینہ خالہ نے شاید کچھ نہیں سنا تھا، وہ کچن میں تھیں اور یہ سب کچھ ہی لمحوں میں ہوا تھا۔ جیسے تیسے بد دلی سے میں نے باقی کا کھانا ختم کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہیتا بھی میرے پیچھے آئی، مگر میں نے انہیں یہی کہا کہ مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے تو وہ چلی گئی۔ پھر میں کچھ دیر سوچتا رہا اور مہرین کا فون آ گیا۔ کچھ دیر اس سے بات ہوئی تو دل ہلکا ہو گیا اور پھر میں نے ریما سے بات کی۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ پھر پڑھنا بھی تھا۔ میں سو رہا تھا، مجھے اپنے گالوں پر گیلا گیلا احساس ہوا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نہیتا کا حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہیتا، اٹھ کے چلو، امی نے چائے بنائی ہے اور تمہیں بلا رہی ہیں نیچے۔ شیرو، آپ نہ کسی دن مروا دیں گی۔ نہیتا، دروازہ لاک ہے، اتنی بھی لاپرواہ نہیں ہوں۔ ویسے کیسا لگا؟ شیرو، بہت اچھا۔ آپ اگر ایسے ہی پیار کرتی رہیں گی تو میری عادت بگڑ جائے گی۔ نہیتا، اچھا تو کیا کرو گے پھر؟ شیرو، پھر آپ کو میٹھا درد دوں گا اور آپ کی چال بگڑ جائے گی۔ نہیتا، بڑے آئے، چال بگاڑنے والے، دیکھ لوں گی تمہیں رات کو، کس کی چال بگڑتی ہے۔ شیرو، اچھا آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ نہیتا، چیلنج ہی سمجھ لو، ابھی اٹھو ورنہ امی یہاں آ جائیں گی، بدھو انسان۔ نہیتا نے اتنا کہہ کر دروازہ لاک کھول کر نیچے بھاگ گئی۔ میں بھی مسکراتا ہوا اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر نیچے آ گیا۔ خالہ اور نہیتا کے ساتھ میں نے چائے پی۔ پھر کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ کر پڑھنے لگا۔ اسٹیڈیم سے کچھ دنوں کے لیے چھٹی تھی، اس لیے کہیں جانا تو تھا نہیں، سو آرام سے پڑھنے بیٹھ گیا۔ پڑھتے پڑھتے کتنا ٹائم گزر گیا پتہ نہیں چلا۔ پھر ناصرہ باجی میرے روم میں آ گئیں۔ ناصرہ، تو پڑھائی ہو رہی ہے، گڈ، میں کچھ مدد کروں؟ شیرو، آپ آ گئیں، یہ کیا؟
آپ نے ابھی چینج نہیں کیا؟ ناصرہ: وہ میں کر لیتی ہوں۔ سوچا پہلے دیکھ کر تو آؤں، کیا کر رہے ہو؟ شیرو: میں تو بس سرسری سی نظر مار رہا تھا۔ آپ آرام کیجئے، لگتا ہے ابھی آ رہی ہیں آفس سے۔ ناصرہ: ہاں، مگر ابھی میری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ شیرو: مطلب؟ ناصرہ: مطلب میں تو اپنے باس کی پرسنل سیکرٹری ہوں نا، تو اب وہ اس کی باقی کاموں میں بھی ہیلپ تو کرنی پڑے گی نا۔ اب باس ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں مجھے ہیلپ کرنی پڑے گی۔ شیرو: باجی، میں نے کتنی بار کہا ہے آپ ایسا مت کہا کرو، پھر بھی آپ۔ ناصرہ: مجھے اچھا لگتا ہے، میں بس ابھی آئی چینج کر کے۔ ناصرہ مسکراتی ہوئی نیچے چلی گئی اور کچھ دیر بعد چینج کر کے واپس آ گئی اور میرے ساتھ ہی بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ باجی ہمیشہ میرے ساتھ پیار سے پیش آتی تھی، وہ سچ میں سب سے الگ تھی اور سب سے زیادہ پیار کرنے والی۔ باجی نے میری کتاب پکڑ لی اور خود ہی میرے لیے امپورٹنٹ سوالات دیکھنے لگیں اور مجھے ٹپس دینے لگیں۔ اس دوران ثمینہ میڈم کا فون بھی آیا اور انہوں نے میرا حال چال پوچھا۔ میرے نہ آنے پر وہ ناراض نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے میں خود اسٹڈی کروں۔ ویسے بھی انہیں پیپر چیک کرنے کے ساتھ میں اسی رات ہو گئی اور کھانا کھانے کا وقت ہو گیا۔ ڈنر پر خالو جان بھی ملے مگر زبیر بھائی نہیں تھے۔ ڈنر کے بعد نہیتا میرے روم میں آ گئی۔ شیرو: باجی آپ یہاں؟ نہیتا: آج نہیں چھوڑنے والی تمہیں، صبح سے بہت اسٹڈی کر لی، اب کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ نہیتا: تم یہاں؟ ہم دونوں ہی چونک گئے کیونکہ دروازے پر ناصرہ باجی کھڑی تھیں۔ نہیتا: وہ باجی وہ؟ میں نے سوچا شیرو اکیلا اسٹڈی کر رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی ساتھ میں اسٹڈی کر لوں، اس لیے۔ ناصرہ: اچھی بات ہے، تمہاری بکس کہاں ہیں؟ جاؤ لے آؤ۔ میں بھی اسی لیے آئی ہوں کہ شیرو کی تھوڑی ہیلپ کر سکوں۔ نہیتا: باجی آپ ریسٹ کرو نا، میں ہیلپ کر دوں گی اس کی۔ ناصرہ: تجھے اپنی تیاری نہیں کرنی کیا؟ چل جا بکس لے آ، میں یہیں ہوں، تم دونوں کی ہیلپ کر دوں گی۔ وہ مایوس ہو کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے جاتے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی جس سے وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے نکل گئی اور پھر ناصرہ باجی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں اور میری کتاب پکڑ کر دیکھنے لگیں۔ نہیتا کتابیں لے کر واپس آ گئیں اور ہم پڑھنے لگے۔ زرینہ خالہ اس دوران ہمارے لیے دودھ لے کر آئیں۔ رات تقریباً 10:30 بجے میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو روبینہ خان کا فون تھا۔ شیرو: ہیلو روبینہ خان، کیسے ہو؟ شیرو: ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ روبینہ خان: کل صبح 6 بجے فلاں جگہ پر مجھے ملنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ شیرو: کیا بات ہے، کوئی ضروری کام ہے؟ روبینہ خان: بہت ضروری، باقی سب کل بتاؤں گی جب ملو گے۔ میں صبح انتظار کروں گی، دیر مت کرنا۔ شیرو: ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ روبینہ خان: آنا ضرور، بائے۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان نے فون کاٹ دیا۔ میں نے زیادہ سوال اس لیے نہیں پوچھے کیونکہ باجی ابھی بھی پاس تھیں، مگر میں سوچ میں پڑ گیا آخر کیا کام ہو سکتا ہے۔ روبینہ خان نے
جو اتنی صبح مجھے آنے کو کہا۔ ناصرہ، اتنی رات کو کس کا فون تھا؟ شیرو، ایک دوست تھا، کل صبح اس نے بلایا ہے۔ نہیتا، دوست ہی تھا نا؟ ناصرہ، اور کون ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے نا۔ نہیتا نے میری طرف گھور کر دیکھا، جیسے اسے میری بات پر یقین نہ ہو۔ خیر، کچھ دیر اور ہم نے پڑھائی کی، پھر نہیتا سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تو اس امید میں تھی کہ شاید باجی چلی جائے گی، مگر باجی تو جیسے یہیں سونے والی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ ناصرہ، چلو اب بس کرو، اب ریسٹ بھی کرو۔ میرے ہاتھ سے باجی نے کتاب لے کر سارا سامان سائیڈ میں رکھ دیا۔ شیرو، اوکے باجی، گڈ نائٹ۔ ناصرہ، کتاب بند کرتے ہوئے، تمہیں نیند بھی آ گئی؟ شیرو، آپ کو بھی تو آئی ہوگی نا، آپ بھی سو جائیں جا کر۔ ناصرہ، میں آج یہیں سونے والی ہوں تمہارے ساتھ۔ شیرو، میرے ساتھ؟ پر یہ بیڈ تو سنگل ہے، آپ کیسے سوئیں گی؟ ناصرہ، تو کیا ہوا، سو جائیں گے آرام سے، جیسے کل سوئے تھے۔ چلو اب لیٹ جاؤ یہاں، اب میں بھلا کیا کہتا، اور کل کی طرح ہم دونوں آج بھی کروٹ کے بل سو گئے۔ باجی نے آج بھی میرے بازو کا تکیہ بنا لیا۔ ادھر زرینہ اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ لیٹے ہوئے تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اس کا من اسے شیرو کے پاس چلنے کو کہہ رہا تھا۔ جب سے صابرہ کے گھر شیرو کے ساتھ اس نے ملاقات کی تھی، اس کے من میں شیرو کے ساتھ پھر سے ملاقات کرنے کی امنگ پیدا ہو گئی تھی، مگر ایک پردہ تھا ابھی بھی، کیونکہ شیرو کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنی بڑی خالہ سے ملاقات کی تھی غلطی سے۔ مگر زرینہ کا من بار بار شیرو کے اندر سمانے کو بے چین تھا۔ زرینہ وہ سب یاد کر رہی تھی، اور اسے کچھ ہو رہا تھا، اور پھر خود ہی اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شیرو سے دوبارہ ملاقات کیسے کرے۔ اس کے لیے اسے پھر سے صابرہ کی مدد چاہیے تھی۔ وہیں روبینہ خان بھی شام کو اپنی گرومنگ کروا لی تھی، اور فیشل وغیرہ بھی اس نے کروایا تھا۔ اب اسے انتظار تھا تو صبح کا، مگر رات ہی تھی کہ کٹ نہیں رہی تھی۔ وہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی اپنی زندگی کے اس خاص دن کو یادگار بنانے کے لیے۔ اور یہ دن کیسے یادگار ہونے والا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔